صل على محمد وآل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم غشني فيه بالرحمن وارزقني فيه التوفيق والعصمة وطهر قلبي من غياهب التهمة يا رحيما بعباده المؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المبین وفرقان الحمید وقولہ الحق ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان المبارک کی 29th ڈے، نہیں پتا شاید یہ آج اس سال کے لیے ماہ رمضان کی رحمتوں سے بھرا ہوا آخری دن ہو، یا شاید خدا ہم پر احسان کر دے، اللہ ہمارے اوپر فضل کر دے اور ایک اور دن یہ مہمان نوازی کا سلسلہ برقرار رہے. اللہ ہم کو ایک اور دن اگر اپنے گھر کا مہمان بنا لے تو یہ اس کا کرم ہوگا. وی ڈونٹ نو آئندہ سال زندہ ہے نہیں ہے، مگر آج اگر ہم دیکھیں، اگر اس کو ہم لاسٹ ڈے آف ماہ رمضان سمجھ کر یہ دعا پڑھے یا 29 ڈے، مگر اللہ سے مانگے تو شدت سے، روتے ہوئے، گریہ کرتے ہوئے کہ بہر الہا نہیں پتا پھر یہ موقع کب ملے گا. آج ہم تیری بارگاہ میں پھر ایک مرتبہ مہمان بن کر آئے ہیں، حاجت لے کر آئے. کیا حاجت ہے؟ چلے مل کر مانگتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے معبود، آج کے دن مجھے رحمت سے ڈھانپ دے، اس میں مجھے نیکی کی توفیق دے، مجھے برائی سے تحفظ نصیب فرما اور میرے دل کو تہمت تراشی کی تاریکیوں سے پاک کر دے. اے اپنے ایماندار بندوں پہ بہت زیادہ مہربان. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو آج اللہ سے ہم نے کیا مانگا؟ ہم نے پروردگار سے مانگا ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانک لے. جب بچہ شرارت کرتا ہے تو ماں ناراض ہوتی ہے، مگر جب اسی ناراض ماں سے لپٹ جاتا ہے وہ بچہ، اس کی گود میں سر رکھ دیتا ہے، سینے سے لگتا ہے، رونے لگتا ہے یا سوری بولنے لگتا ہے، تو پھر وہی ماں اس کے سر پہ رحمت والا ہاتھ پھیرا دیتی. یا بچے نے شرارت کی تو ماں نے ڈانٹا، مگر پھر جب بچہ دیکھتا ہے کہ نہیں گھر میں اور بھی کوئی ڈانٹنے والا ہے، ٹیچر بھی ڈانٹنے کے لیے آ رہی ہے، تو پھر وہ ماں سے آ کے لپٹ جاتا ہے کہ اپنی رحمت کا سایہ کر. آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی رحمت کو مانگ رہے، صرف مانگ نہیں رہے، ہم کہتے ہیں اللہ تیری رحمت کا سایہ ہم پہ کر، تیری رحمت کی چادر ہم پہ پھیلا دے. یعنی جیسے روایتوں میں کہ ابھی شب عید الفطر جب آتی تھی، ماہ رمضان جب اختتام پہ آتا تھا، دیکھیں امام سید سجاد علیہ السلام کریم تھے. ویسے تو مولا سب کے خطاؤں کو درگزر کر دیتے تھے، چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو تو نظر انداز کر دیتے تھے، کبھی دھیان میں بھی نہیں لاتے تھے. لیکن اگر کبھی ان کے غلام کوئی بڑی بڑی خطائیں کرتے تھے، بڑی بڑی غلطیاں کرتے تھے، تو امام سید سجاد علیہ السلام اس کو لکھ لیتے تھے، ٹوکتے نہیں تھے، اس کو لکھ کے رکھ دیتے تھے. پھر جب ماہ رمضان کا اختتام ہوتا تھا، عید الفطر کی رات آتی تھی، تو امام اپنے ان غلاموں کو بلا کے لائن سے، شاید مجھے نہیں پتا روایتوں میں کہ لائن سے کھڑا کرتے تھے، اور امام اس کو رجسٹر اوپن کرتے تھے اور امام کہتے تھے فار ایگزامپل، میں صرف مثال لے رہی ہوں، شاید امام کسی سے کہے گے اس دن تو ورکنگ آورز میں سو رہا تھا،
یا شاید کوئی ایسا تھا کہ امام کہ میں تجھے بلا رہا تھا مگر تو نے مجھے جواب ہی نہیں دیا، تو باتوں میں مشغول تھا، یا شاید کسی کے ہاتھ سے کوئی برتن ٹوٹ گیا تھا، کوئی سالن گر گیا تھا، ڈونٹ نو، بہت ساری خطائیں ہو سکتی۔ امام اس سے کہتے تھے کہ تم نے یہ غلطی کی تھی، میں نے معاف کیا، تم نے یہ غلطی کی تھی، معاف کیا، تم نے یہ غلطی کی تھی، معاف کیا، لائن سے ہنڈریڈز آف غلام۔ Now this is an altogether different topic کہ امام کے گھر میں اتنے سارے غلام کیوں ہوتے تھے، امام اتنے سارے غلاموں کا کیا کرتے تھے۔ ہر سال جیسے ماہ شوال سے غلام آتے تھے اور ماہ رمضان کے ختم پہ امام ان کو آزاد کر دیتے تھے۔ 1 year امام ان کے ساتھ کیوں ان کو اپنے پاس رکھتے تھے، یہ ایک آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ٹاپک ہے، انشاءاللہ کسی دن توفیق رہی تو بات کرے گے۔ لیکن اب مولا کیا کہہ رہے، میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تیری یہ غلطی معاف کر دی۔ صرف معاف نہیں کیا، سیئات کو حسنات سے بدل دیا۔ صرف معاف نہیں کیا، امام کہتے میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ پھر امام کہتے تھے ناو یو کین گو بٹ بیفور لیونگ ایک دعا کر کے جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ سے کہو کہ پروردگار علی ابن الحسین نے ہماری خطاؤں کو درگزر کیا ہے، تو خدایا تو بھی علی ابن الحسین کی خطاؤں کو درگزر کر دے۔ ڈیفینیٹلی امام معصوم ہے، یہ آپ کے اور میرے لیے پیغام ہے۔ علی ابن الحسین نے ہم کو غلامی سے آزادی دے دی، اللہ تو علی ابن الحسین کو جہنم کی آگ سے آزادی دے دے۔ امام جانتے کہ معصوم ہے، مگر خوف خدا بتا رہے، صلہ رحمی اور حسن سلوک کا انداز بتا رہے کہ تم اپنے سے کمزور کو معاف کرو، اللہ تم کو معاف کر دے گا۔ تم اپنے سے کمزور کے اوپر مہربانی کرو، اللہ تم پہ مہربانی کرے گا۔ تم چھوٹوں کے چھوٹے یعنی مے بی ناٹ آلویز ان ایج، مگر جو تمہارے انڈر کام کرنے والے، جب تم ان پہ مہربانی اور رحم دکھاؤ گے تو اللہ بھی تمہیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ دے گا۔ سو دیر از لاٹس مور ٹو اٹ، مگر ہم دیکھیں کہ آج کے دن ہم نے اللہ سے مانگا خدایا ہمیں تیری رحمت کی ڈھانپ دے، رحمت سے ڈھانپ دے، اور مجھے نیکی کی توفیق دے، اور برائی سے تحفظ عطا فرما، مجھے برائی سے پروٹیکشن دے۔ I would like to say over here like میں کسی کے گھر کسی کے شہر میں مہمان ہوئی، میں 8 دن 10 دن 12 دن کسی شہر میں 12 دن مہمان ہوئی۔ جب میں جانے لگی تو جو ہوسٹ ہوگا، جو میرا میزبان ہوگا، وہ کیا کہے گا، آپ اتنے دن رکے، یہاں پہ آپ کو کون سی چیز اچھی لگی، آپ اپنے گھر والوں کے لیے کیا گفٹ لے کر جاؤ گے، اپنے بچوں کے لیے کیا لے کر جاؤ گے، یا خود اپنے لیے کیا لے کر جاؤ گے۔ سوال ہوتا ہے نا، ہم کسی سے پوچھتے، کوئی ہم سے پوچھتا ہے اس شہر کی مٹھائی اچھی ہے، اس شہر کا مٹیریل اچھا ہے، تم اپنے ساتھ کیا لے کر جاؤ گے؟ تو شاید میں کہوں کہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ بتا میرے بندے، اب میں تجھے خدا حافظ کرو۔ آئی تھنک یہ مثال میں نے آپ کو کل بھی دی تھی، مگر آج ایک الگ انداز سے دیکھے کہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے تو کیا رکھنا چاہتا ہے، تو کیا لے کے جانا چاہتا ہے؟ تو ہم کیا کہیں گے، پروردگارا ماہ رمضان میں میں نے بہت ساری نیکیاں ایکسٹرا کی تھی، مجھے تو لگتا ہے نا میں نے کیا، اللہ قبول کر لے، یہ اس کا فضل ہے۔ میں نے کچھ ایکسٹرا نمازیں پڑھی، میں نے سحری میں بڑی بڑی دعائیں پڑھی، میں نے افطار میں دعا پڑھی، میں روز تھوڑی دعا ایکسٹرا ہوتی تھی، تھوڑا سا قرآن زیادہ پڑھتی تھی، تھوڑی نماز نوافل ایڈ کرتی تھی۔ خدایا میں اسی نیکی کی توفیق کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے ماہ رمضان المبارک میں بہت سارے گناہ چھوڑ دیے تھے، یہ پورا 1 مہینہ میں نے ٹی وی سیریلز نہیں دیکھے، پورا 1 مہینہ میں نے موبائل میں گیم نہیں کھیلا، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا ایک ایک سیکنڈ کتنا قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ بھی ویسٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تسبیح پہ سانس لینا تسبیح ہے۔ اب اگر میں روزہ رکھ کے سانس لے رہی ہوں اور میں گیمز بھی کھیل رہی ہوں، سیریلز بھی دیکھ رہی ہوں، غیبتیں بھی کر رہی ہوں، تو وہ تسبیح تو وہیں کٹ ہو جائے گی، وہاں پہ ثواب ہی کٹ ہو جائے گا۔ تو میں نے کتنی ساری برائیاں ماہ رمضان میں چھوڑ دی تھی۔ مجھے 8 to 9 اگر قرآن خوانی میں جانا ہے تو میں نے اپنی سیریل چھوڑ دی، میں نے یہ دیر ور چینجز ان روٹین۔ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے، خدایا اس مہینے میں جو میں نے برائیوں کو چھوڑ دیا تھا، میں یہ مانگ رہی ہوں کہ آئندہ بھی مجھے اس سے تحفظ دے، مجھے پروٹیکشن دے۔
بیکاز اب تو شیطان پوری طاقت کے ساتھ آئے گا، فلی چارجڈ. 1 مہینے میں تو نے جنت کما لی، شیطان کہے گا میں 1 دن میں جنت کو چھین دوں گا. تو نے 1 مہینہ بہت ساری نیکیاں کما لی، میں 1 دن میں تجھ سے ایسے ایسے کام کرواؤں گا، غصہ دلاؤں گا تجھے، کسی سے جھگڑا کراؤں گا، کسی سے گالی دے گا، کسی کی غیبت کرے گا، میں 1 گھنٹے کے اندر تیرے سارے مہینے کے ثواب کو فنش آف کر دوں گا. تو ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ مجھے یہ جو نیکیاں میں نے کی تھی، جو قرآن، جو دعا میں پڑھتی تھی، یہ ماہ شوال اینڈ ایون آفٹر دیٹ پڑھنے کے لیے، کنٹینیو کرنے کے لیے مجھے توفیق دینا، اور مجھے برائیوں سے اور گناہوں سے بچنے کے لیے تحفظ عطا کرنا، اور میرے دل کو تہمت تراشی کی تاریکیوں سے پاک کر دے. اے اپنے ایماندار بندوں پہ رحم کرنے والے یا رحیم یا رحیم، اے اپنے بندوں کے اوپر، اپنے مومنین کے اوپر رحم کرنے والے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.